صفحة نمبر 48 آية نمبر 20 سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني إلى آخره. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فَإِنْ حَاجُّوكَ، اگر یہود و نصارا کے ساتھ باس مباحثہ کریں فقل، آپ فرما دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسلمت وجہی للہ، میں اللہ کے سامنے تسلیم ہو چکا ہوں، ومن اتبعن، جو میری پیروی کرے وہ لوگ بھی، وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ، اور آپ فرما دیجیے ان لوگوں کو جو اہل کتاب ہیں اور عام مشرکین ہیں، کیا آپ لوگوں نے اسلام کو قبول کیا؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر انہوں نے اسلام لایا، فَقَدْ اهْتَدَوْا، واقعی وہ ہدایت یافتہ ہو گئے، وَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر انہوں نے منہ موڑا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو آپ پہ صرف بات کو پہنچانا ہے، وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت شریفہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کو تبلیغ اور تبلیغ کے اصول کا ارشاد فرما رہا ہے۔ جب آپ دین اسلام کی تبلیغ کرو گے، کیونکہ صرف اسلام ہی برحق دین ہے، تو آپ کو مشقتیں آئیں گی، یہود و نصارا آپ سے بحث مباحثہ کریں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ یہود و نصارا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ یہودیت تو ایک قوم کا نام ہے، عیسائی کہنے لگے عیسائیت تو ایک قوم کا نام ہے، اسلام تو ہم نے قبول کیا ہے، تورات پہ عمل کرنا بھی اسلام ہے اور انجیل پہ عمل کرنا بھی اسلام ہے۔ یہ تو نسلوں کے نام ہیں، عیسائیت اور یہودیت۔ یہ باس مباحث آپ سے کریں گے کہ ہم تو اسلام پہلے سے قبول کر چکے ہیں، تو آپ فرما دیجئے کہ میں تو اللہ کے ہاں تسلیم ہو چکا ہوں۔ اسلام کا مطلب تسلیم ہونے سے، مسلمان بھی اسی سے ماخوذ ہے۔ اگر آپ لوگ واقعی اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں تو اسلام کے احکامات کا خیال رکھو، اسلام کی کتاب قرآن ہے، قرآن کے احکامات کا خیال رکھو۔ ان دونوں میں پھر جب تاریخی اعتبار سے مطالعہ کیا جائے تو عیسائیت بمقابلہ یہودیت کے نرم ہے۔ یہودیوں کے اندر یہ بھی قانون ہے کہ وہ کسی بھی دوسرے مسلک کے لوگوں کو قبول نہیں کرتے۔ آج اگر کوئی اسلام چھوڑ کے یہودیت میں داخل ہو رہا ہے تو ان کا قانون یہ ہے کوئی بھی مسلمان یہودی نہیں بن سکتا، کوئی بھی عیسائی یہودی نہیں بن سکتا، بس وہ یہودی ہوگا جو یہودیوں کے نسل میں پیدا ہوگا۔
کسی بھی دوسرے مذہب کا آدمی اگر یہودیت میں آئے تو ان کا قانون یہ ہے کہ وہ کسی کو بھی قبول نہیں کرتے۔ اسلام چاہے کوئی یہودیت سے آئے، کوئی عیسائیت سے آئے، کوئی مجوسیت سے آئے، سب ہمارے ہیں اگر انہوں نے کلمہ پڑھا۔ ہم سب کے خیر خواہ ہیں کہ سب جنت والے بن جائیں۔ ہمیں کسی سے نسبی تعصب نہیں ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر انسان جس کو اللہ رزق دے رہا ہے، اللہ نے ان کو صحت دی ہے، اللہ نے ان کو مال دیا ہے، اللہ نے ان کو ہزاروں نعمتیں دی ہیں، تو وہ اللہ کے مطیع بن جائیں اور دنیا سے جا کے جنت والے بن جائیں۔ یہ ہمارے نبی کا بھی مشن ہے اور ہمارا بھی یہی مشن ہے۔ ہمیں یہ نہیں ہے کہ روس والا آئے تو وہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا، اور اگر ایران والا آئے تو وہ داخل ہو سکتا ہے، نہیں۔ ہم سب کو دعوت دیتے، سب ہمارے ہاں آؤ، تم ہمارے ہو، تم نے اپنا مقام نہیں سمجھا۔ ہم سب کو اپنے ہاں قبول کرتے ہیں، سب کو ہم اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ اسلام ایسا مذہب نہیں ہے۔ اگر غور کیا جائے، یہودیت کتنی تنگ نظری کا نام ہے کہ ایک آدمی اپنا دین چھوڑ کے جائے کہ میں یہودی بننا چاہتا ہوں، پھر بھی وہ قبول نہیں کرتے۔ مت آؤ، ہمیں بس اپنی نسل کافی ہے، آپ یہودیت میں آئیں، یہودیت میں اعلان کریں، پھر بھی آپ کو ہم قبول نہیں کرتے۔ اس لیے تو کتنا پرانا مذہب ہے، لیکن اس کی ترقی کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہودی کسی کو بھی اپنی دین میں آنے کے پہ قبول نہیں کرتے۔ یہودیت تو عیسائیت سے پہلے زمانے کا مذہب ہے، عیسائیت تو بعد ان کا مذہب ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ عیسائی لوگ ہیں، اور پھر دوسرے نمبر پہ بدھ مت کے ہیں، تیسرے نمبر پہ مسلمان ہیں۔ یہودیت تو بہت بعد کی بات ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ اتنے تنگ نظر ہیں کہ کسی کو بھی یہ قبول نہیں کرتے۔ ہمارے نبی نے ہر سمت پہ محنت کی، اور پھر یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اہل کتاب کو، امیین کو، امی اصل میں ان پڑھ کو کہتے ہیں، ام سے ہے، ماں سے جب پیدا ہوا تھا بچہ نہ لکھ سکتا تھا نہ پڑھ سکتا تھا، بڑا ہو گیا تب بھی اسی طرح ہے، اس لیے ان پڑھ آدمی کو امی کہتے ہیں۔ تو جو بھی دیگر مسالک کے لوگ ہیں، فرمایا ان کو اسلام کی دعوت ہو، اگر اسلام میں آ گئے تو وہ ہدایت یافتہ ہو گئے، اور اگر اسلام میں نہیں آتے تو آپ نے کیا کہنا ہے کہ میں تو اسلام قبول کر چکا ہوں۔ اور اللہ نے تسلی کے طور پہ فرمایا، اگر کوئی آپ کی دعوت کو قبول نہ کرے، تبلیغ آپ کر رہے ہیں، کسی نے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا تو آپ پریشان نہ ہوں۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ پہ بات کو پہنچانا ہے، آگے ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہ جو معقولہ مشہور ہے کہ اگر افریقہ کے جنگلوں میں بھی کوئی بغیر اسلام کے مر گیا تو وہ ہارٹ والے سے پوچھ گچھ ہوگی، یہ بات کہیں کتابی بات نہیں ہے۔ ذہن میں رکھیں، آپ کے ذمہ اتنی محنت ہے جتنی محنت آپ کر سکتے ہیں، آپ کے ذمہ محنت ہے، آگے ہدایت دینا یہ اللہ کی شان ہے۔ کوئی اسلام کا سن کے اسلام لائے گا، اور کوئی ابو جہل جیسا حضور کے قریب میں رہتے ہوئے محروم ہو رہا ہے۔ اب محنت فکر پورے عالم کی ضروری ہے، اور کام پورے عالم میں یہ ہر انسان کی بس کی بات نہیں ہے۔ فکر پورے عالم کی ضروری ہے، مجھ کو بھی، آپ کو بھی، سب کو۔ البتہ ہر جگہ پہ کام کرنا یہ کسی بھی انسان کی بس نہیں ہے۔ ہمارا نبی ہر ملک میں گیا ہے، صحابہ ہر ملک میں گئے، کوشش تو انہوں نے کی ہے،
دور جہاں تک ہو سکے. لیکن وہ ایک آدمی نے مجھے کہا کہ امریکہ میں کون سا صحابی گیا؟ مجھ سے پوچھا کہ امریکہ میں کون سا صحابی گیا اور کون سا نبی گیا ہے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھو، ہر بستی میں نبی کا جانا یا صحابی کا جانا کوئی ضروری تو نہیں. ایمان کے لیے کسی صحابی کی ملاقات یا نبی کی ملاقات شرط تو نہیں. ایمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ یہ سورج کو دیکھ رہے ہیں، سورج کا اپنا نظام ہے، اپنے وقت پہ طلوع ہو رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، چاند کا نظام، دن رات کا نظام. یہ دن کے بعد رات کیوں آئی؟ یہ گرمیوں کے بعد سردی کون لاتا ہے؟ بس یہ جب دل میں تسلیم ہو جائے کہ یہ انسان کا کام نہیں ہے، کوئی ذات ضرور ہے جو اس نظام کو کنٹرول کر رہی ہے، بس یہ ایمان ہے. آگے اگر اس کی ملاقات صحابی نبی کسی مبلغ سے ہوئی تو احکامات اس پہ لازم ہو جائیں گے. اور اگر ایسے جنگل میں کوئی انسان رہا جس کی ملاقات کسی انسان سے نہیں ہوئی بالفرض، تو اس سے نمازوں کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، کیونکہ نمازوں کا حکم اس تک نہیں پہنچا. ہاں توحید کی پوچھ گچھ اس سے ہوگی کہ آپ کا ایمان یہ چاہیے تھا کہ یہ انسان نہیں کر سکتا، یہ نظام ایک ذات ضرور چلا رہی ہے. یہ ایمان ہے. ایمان کی پوچھ گچھ ہوگی. جب آپ اونٹ کی مینگنی کو دیکھ کے یہ فیصلہ کرتے تھے یہاں سے اونٹ ہو کے گزرا ہے، اتنی عقل تھی تو سورج کا نظام، صبح کو طلوع ہونا، شام کو غروب ہونا، چاند کا نظام، ستاروں کا نظام، ہوا کا نظام، اس کو دیکھ کے آپ ایک ایسی ذات کا فیصلہ دل میں کیوں نہیں کر سکتے تھے؟ یہ پوچھ گچھ ہوتی. فکر ہے ایک انسان کی، یہ ہمارے ذمہ ہے. ہر انسان جنت والا بن جائے، یہ ہمارے نبی کا مشن ہے. اور جو ایمان لا چکے ہیں وہ آگے بڑھیں، ان کو ہم دین کا راستہ دکھائیں. اس وقت امت کو مسجد کا راستہ دکھاؤ. گناہ سے بچنے کی جگہ مسجد ہے. ایک دن ایک یہودی آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے آپ کو آخری نبی کہتے ہیں، تو دنیا میں سب سے بہتر جگہ کون سی ہے؟ حضور خاموش ہوئے اور اپنے دل میں فیصلہ کیا کہ جب جبریل امین آئیں گے اس سے پوچھوں گا. کچھ دیر بعد جبریل امین آئے، ان سے پوچھا کہ مجھ سے سوال ہوا ہے. ایک یہودی نے مجھ سے سوال کیا کہ دنیا میں سب سے بہتر جگہ کون سی ہے؟ تو مجھے پتہ نہیں تھا، میں نے کہا آپ سے پوچھوں گا. جبریل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی علم نہیں ہے، میں بھی اللہ سے جا کے پوچھوں گا، پھر بتا دوں گا. جبریل امین گئے اور اللہ کے ہاں جا کے مسئلہ دریافت کیا اور واپس آئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ارشاد ہے، مشکات شریف کی روایت ہے، اے اللہ کے رسول، آپ کے مسئلے کی برکت سے مجھے اللہ کا اتنا زیادہ قرب حاصل ہوا، کبھی بھی میں اللہ کا اتنا قرب حاصل نہ کر سکا. اتنا قریب میں کبھی بھی نہیں گیا جو اس مسئلے کی وجہ سے مجھے اللہ کا قرب نصیب ہوا. حضور نے دریافت کیا، ارشاد فرمایا کتنے قریب گئے تھے؟ عرض کیا کہ 70,000 پردے درمیان میں تھے نور کے، وہاں تک میں پہنچ گیا تھا. پھر جواب کیا ملا؟ تو جواب ملا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیں، وہ یہودی کو بتا دیں کہ سب سے بہتر جگہ دنیا میں مسجدیں ہیں، اور ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ سب سے بری جگہ بازار ہے. تو مسجد میں ہم بچیں گے. اگر ہمیں اللہ کا قرب ملے گا وہ مسجدیں ہیں. اب مسجد میں بھی یہ ہے کہ یہ کوشش ہو کہ ذکر و اذکار میں لگے، دنیاوی باتوں سے تو بالکل بچیں.
حدیث میں ہے کہ جو آدمی مسجد میں بالخصوص جماعت سے آگے پیچھے قریبی اوقات میں بولتا ہے، دنیاوی باتوں میں مصروف رہتا ہے، تو فرشتے آ کے ندا دیتے ہیں، اے اللہ کے بندے چپ ہو جاؤ، یہ اللہ کی عبادت کی جگہ ہے۔ اس کے دل میں احساس ہوتا رہتا ہے کہ یہ دیکھو میں مسجد میں بول رہا ہوں، یہ احساس یہ وہ فرشتے کی ندا ہوتی ہے۔ جب اس احساس پہ عمل نہ کرے تو پھر ندا ہوتی ہے، اے اللہ کے دشمن چپ ہو جاؤ، اللہ کی عبادت کا وقت ہے۔ پھر بھی احساس ہوتا ہے، اور اگر یہ پھر بھی خاموش نہیں ہو رہا تو تھوڑی دیر بعد پھر فرشتے کی آواز ہوتی ہے، اے اللہ کے دشمن آپ پہ اللہ کی لعنت ہو، چپ ہو جاؤ۔ تو مسجد اور مسجد میں آداب یہ بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ۔ اگر آپ سے دیگر ادیان والے بات مباحثہ کریں تو آپ فرما دیجئے میں تو اسلام لا کے اللہ کے سامنے جھک چکا ہوں، اور میرے پیچھے جو لوگ ہیں پیروی کرنے والے وہ بھی تسلیم ہو گئے ہیں۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ، اور آپ اہل کتاب کو اور دیگر ان پڑھ مشرکین جتنی بھی دیگر مسلک والے ہیں ان کو بتا دو کہ آپ لوگ اسلام میں آتے ہو۔ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ اسلام میں آ گئے ہدایت یافتہ ہو گئے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر انہوں نے منہ موڑا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، بس آپ کے ذمہ صرف بات کو پہنچانا ہے۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خلوص للہیت نصیب فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، آنسی عبادت والی زندگی نصیب فرما۔ اللہ تمام مسلمانوں کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، ہماری توبہ قبول فرما، برکتوں کا نزول فرما۔ مبارک ایام شروع ہو رہے ہیں، کل سے ان میں اعمال صالحہ کی بڑی ضرورت ہے۔ بالخصوص جو لوگ قربانی کرنا چاہتے ہیں وہ ناخن نہ تراشیں اور بال نہ منڈوائیں، اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ اگر کسی نے ایسے کیا تو گناہ نہیں ہے، صرف وہ ثواب سے محروم ہو گیا۔ جو قربانی کی نیت رکھتے ہیں وہ اس عمل کا اہتمام کریں، جب تک ہماری قربانی نہ ہوئی ہو اس وقت تک، یہ بہت بڑا اجر ہے۔ اگر عمل نہ ہو گناہ کوئی نہیں، بس اتنا ہے کہ وہ ثواب ہمیں نہیں ملے۔ اللہ ان مبارک راتوں میں عبادات کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک حدیث میں ہے کہ شب قدر کے بعد ان راتوں کی بڑی فضیلت ہے، ان میں عبادت کا اہتمام کرو۔ اے اللہ اے اللہ، آخری خاتمہ بالخیر ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔